اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہماری ذوالحجہ سیریز کا ڈے 4 ہے۔ سب سے پہلے آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ آج کی دعا ہم نے جو مانگنی ہے، 3 دن ہمارے پاس سے ختم ہو گئے، چوتھے دن کا بھی آدھا دن ہو گیا۔ ہم نے جو دعا مانگنی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے۔ اب اگر ہم لیڈیز یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یعنی پھر اس کا ازواج جو ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کی میننگس ہو جائیں گے کہ اللہ ہمارے شوہر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے۔ آج ہم سب پریشان ہیں نا، اولاد کی طرف سے بھی اور گھریلو مسائل اور گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے بھی۔ تو اللہ ایسے ہمارے بچے ہوں کہ انہیں دیکھ کر ہمیں جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ یہ نہیں کہ ہم جل رہے ہوں کہ یہ ہر وقت موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یا شوہر جو ہے وہ اپنی بیویوں سے جیلس ہو رہے ہوں، یا بیوی شوہر کو دیکھ کر چڑھ رہی ہو۔ تو کثرت سے یہ دعا مانگی، اور اس میں بہترین چیز مانگنے کی کیا ہے کہ اللہ ہم سب کو، مجھے، میرے بچوں کو، میرے شوہر کو متقین کا امام بنا دیجیے۔ تو الحمدللہ ذوالحج کے یہ دن چل رہے ہیں، تو کثرت کے ساتھ اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اور جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے اس کی وائس بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ یہ رحمت اور بخشش کے دن میرے اور آپ کے پاس ہیں۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں ہر چھوٹا بڑا، امیر غریب، کسی نہ کسی پریشانی اور مشکل میں مبتلا ہے۔ ہمارے پاس ہر حال میں صرف 2 ہی راستے موجود ہوتے ہیں۔ ہم یا تو اپنے شکوے شکایات اور تکالیف میں گم ہو کر اپنی پریشانی مزید بڑھا لیں، ہر وقت ڈپریشن میں رہیں، یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے نجات کے راستے پر چل کر اپنی تمام تکلیف اور بے سکونی سے جان چھڑا لیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے بخشش، سکون قلب اور بلندی درجات کے بہت سے عام اور کچھ خاص ذرائع رکھ دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک خاص ذریعہ یہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور جس میں ابھی ایک خاص دن جو بخشش کرانے والا ہمارے پاس آنے والا ہے وہ ہے عرفے کا دن۔ تو آئیں ان ایام میں جو گزر چکے جو آنے والے ہیں، اس میں اپنے آپ کو اور زیادہ، اپنی نیکیوں میں اور زیادہ دوڑ لگا لیں، بھرپور تیاری کریں۔ جو کمی کوتاہی رہ رہی ہے اس کو ختم کر کر اور زیادہ اچھے سے ان دنوں کو گزارتے ہیں، اور ان کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں، اپنے گھروں میں رحمتوں کا ذریعہ بناتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رکھیں، مطلب پرسکون رہیں، ایزی رہیں۔ کچھ ایسے حالات آ جائیں تب بھی بھروسہ اللہ پر کرنا۔ لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے ہیں مکہ میں، ان کا بھروسہ اور توکل، ہم بار بار روزانہ اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، ان کا بھروسہ اور توکل کس پہ تھا؟ کوئی واویلا نہیں بچایا، کیوں مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو بالکل پرسکون اور مطمئن رہیے۔ آج کی ہماری دوپہر کی کلاس میں بھی تھا یا ایھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ کی طرح، کہ جو نفس مطمئن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت، ہر حال میں اپنے رب کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ کچھ معاملات اس کی بہت زیادہ دعائیں مانگنے کے باوجود وہ معاملات ویسے نہیں چل رہے ہوتے جیسے وہ چاہتا ہے، تب بھی اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اپنے رب پر ہوتا ہے، کہ ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جو میرا یہ کام نہیں ہوا۔
اپنے کاموں کی ترتیب کو اس طرح سے رکھیں کہ ہم ان باقی کے دنوں میں اپنی عبادات کو بہت اور اچھے طریقے سے کر لیں۔ عید اور گھر کے حوالے سے جلد، بہت جلد، بلکہ پہلے سے اپنی شاپنگ مکمل کر لی ہو۔ آج بیٹھ کر مزید سوچ لیں چوتھے دن کہ کس طرح سے آنے والے دنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور مضبوط بڑھانا ہے۔ یعنی آپ پہلے سے نوافل پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، صدقات کر رہے تھے، تسبیحات کر رہے تھے، اور کچھ ٹائم آپ کا تکبیرات کا تھا، تکبیرات کا ٹائم بڑھا دیں۔ 6 ڈیز رہ گئے ہیں، اس میں صدقات کو اور زیادہ بڑھا لیں۔ یاد رکھیں یہ بہت ہی قیمتی دن ہے، انہیں ضائع نہیں ہونے دینا ہے انشاءاللہ۔ پوری ہوتی ہیں وہ کوشش کریں کہ اول وقت میں اٹھیں اور نمازوں کو ادا کریں، نمازیں بالکل نہیں چھوڑنی۔ کیا کبھی خود سے عہد کیا ہے کہ میں اب کبھی بھی انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گی، آخری سانس تک سجدے سے تعلق قائم رکھوں گی؟ اپنی نمازوں کی کبھی فکر کی ہے؟ نہیں کی نا؟ یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں جو بالکل کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج سے اب اس لمحے سے اپنے ساتھ عہد کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ، اور میں دنیا میں سے اس طرح سے جاؤں گی کہ میری آخری سانسوں میں بھی سجدہ ہوگا۔ دعا مانگا کریں کہ یا رب العالمین میرا خاتمہ حسن انجام پر ہو، یعنی اس طرح ہو کہ میں سجدہ کر رہی ہوں، یا میں کوئی عبادت کر رہی ہوں، یا میں عمرے پہ گئی ہوں، میں طواف کر رہی ہوں، کسی بھی اچھے نیک کام میں ہوں۔ نماز کو ریگولر کرنا سب سے پہلا فرض، سب سے پہلا کام ہے، اور ایمان لانے کے بعد الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی نماز چھوٹ جائے گی تو میرے ایمان میں شگاف پڑ جائیں گے، بہت غلط، مجھ سے کہیں کمی رہ گئی، مجھے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ ہاں ایسے ہی تو ہوتا ہے، ایک وقت اللہ کے سامنے نہ جاؤ تو کیفیت ہی فرق ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں نماز کے لیے ریگولیرٹی لے کر آئیں کہ بس مجھے پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ کے وقت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے رزق میں، ایمان میں برکتیں آئیں گی۔ آج جو ہم سب پریشان ہیں نا، رزق کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، رزق میں برکتیں ختم ہو گئیں، ہم یہ چیک کریں ہمارے گھر میں 5 ٹائم کی نمازیں کون کون پڑھتا ہے، اول وقت میں کون کون پڑھتا ہے، اور خشوع کے ساتھ ہم کتنا پڑھ رہے ہیں۔ صرف اپنے گھر کا جائزہ لے لیں۔ فجر کے لیے کتنا اٹھ کے جاتے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے لیے وقت نکالو، میں تمہیں غنی کر دوں گا۔ اور آج ہم کئی ہی خواہشات کے فقیر بنے ہوئے ہیں، کتنی ہی خواہشات کے فقیر بنے بیٹھے ہیں، لیکن نماز کی فکر نہیں کرتے، اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتے، جس وجہ سے ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی ظاہر دیکھیں اسی دنیا میں رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں لکھا ہو نا کہ امیزون سے اتنے پیسے کمائیں، تو اس کے اوپر ویوز دیکھا کریں اتنے سارے، اچھا اس طرح کر کے اتنے ڈالرز کمائیں، اس کے اوپر ویوز اتنے سارے۔ میرے نبی ہمیں بتا کر چلے گئے، دیکھو نماز کو اول وقت میں پڑھنا، نماز کو پڑھنے سے تمہیں برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوں گی، لیکن ان چیزوں کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے آخرت کے ڈالرز ہم نے کما لیے۔ ہمیں یہ باتیں یاد ہی نہیں کہ نماز مومن کے معراج ہے، اور یاد ہے تو عمل نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے نا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ پھر یہ کیسے مومن ہیں؟ ہم دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے امتی اور ہمیں بڑی محبت، لیکن ہم اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خیال نہ کریں۔ اور ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نماز مومن اور کافر کا فرق کرتی ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھ رہا سوچیں وہ کافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ اور نماز چھوڑ کر زندگی کبھی خوبصورت اور بابرکت نہیں ہوا کرتی۔ آج جو ہمارے گھروں سے برکتیں چلی گئیں، اس کا مین وجہ کیا ہے؟ قرآن کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا، نمازوں کے ساتھ ہمارے تعلق ہم خود جانتے ہیں کیسے۔ نماز پڑھیں گے، اللہ کے لیے وقت نکالیں گے، اللہ ہماری الجھنوں سے ہمیں نکال دیں گے، ہماری پریشانیوں سے، ہماری مصیبتوں سے ہمیں دور کر دیں گے۔ اسی طرح پھر نماز پڑھنے سے ہی، کیونکہ قرآن کے اندر پہلے پارے میں آتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو۔ کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نماز کے ساتھ مدد لینی ہے۔ نماز ہر نیک کام کرنے کی راہ ہے، نماز کو چھوڑ کر باقی نیک کاموں میں
کبھی بھی ثابت قدمی نہیں آ سکتی. یعنی آپ سوچیں میں نماز نہ پڑھوں لیکن میں فلاں ایک کام کر لوں گا، تو جب تک آپ کی اول وقت میں نماز نہیں ہے آپ کی ثابت قدمی نہیں آئے گی اس کام میں. کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے تو پھر اسے خود اللہ کی مدد برے کاموں سے روکتی ہے، بشرطے کہ نماز کا حد ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا جائے. یعنی جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ نماز قائم کرو. اچھا، اب اسی طرح ہوتا کیا ہے، کچھ لوگوں کی عشاء کی نماز رہ جاتی ہے، کچھ لوگوں کی فجر کی نماز رہ جاتی ہے. تو دیکھیں 5 نمازیں فرض ہیں نا، اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کے اوپر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے کہ نہیں، مجھے پوری 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ اول وقت میں پڑھنی ہے. بس اتنا سوچ لینا ہے کہ ہم ہر کام کر لیتے ہیں، کسی کو بھی سیکنڈ آپشن پہ نہیں رکھتے. تو میں اپنی نماز کو کیوں سیکنڈ آپشن پہ رکھوں؟ جس رب کے لیے دنیا میں آئے ہیں اسے وقت نہیں دیتے، باقی ہر شے کو وقت دے رہے ہوتے ہیں نا. رات کے فنکشن کے لیے بیدار رہ لیتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا. صبح کسی تقریب میں جلدی جانا ہو، آپ دور کیوں جائیں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ فجر کے لیے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اسکول کی طرف سے کسی دن پکنک پہ جانا ہو یا کوئی اچھی بڑی پارٹی ہو، اس دن بچوں کو اٹھانا نہیں پڑتا، اس دن وہ خود اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ خود سے اٹھنا ہے. پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اب کہ کیا میں اپنی نمازوں کو اول وقت میں ادا کر رہی ہوں تو کیا تمام سنتوں کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. کیونکہ نماز کے بغیر اللہ سے تعلق قائم نہیں ہو سکتا. میں چاہ رہی ہوں کہ ان ڈیز میں میرا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہو جائے، لیکن تو پھر اگر یہ نمازیں صحیح نہیں ہوئی تو پھر ہم صرف دعویٰ ہی کر رہے ہیں، ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تعلق اپنے رب سے کٹتا چلا جاتا ہے اور کٹ کر وہ وقت آتا ہے کہ اسے اپنا خالق بالکل ہی بھول جاتا ہے. اور پھر نماز سے دوری ہوتی ہے تو گناہ کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں. سوچ لیں، اچھی طرح غور و فکر کر لیں، کہیں ہم بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں جو دھیرے دھیرے اپنے رب کو بلا رہے ہیں. بھی تو سوچا کریں نا کہ قبروں میں پڑے ہوئے عذاب میں مبتلا مردوں کی یہ تمنا ہوتی ہوگی نا، کاش دوبارہ کچھ لمحات کی زندگی مل جائے جس میں وہ توبہ اور کوئی عمل صالح کر کے وہ موقع ہاتھ میں کر لیں جس سے ان کی بخشش ہو جائے. کبھی تو ایسی باتوں کو سوچا کریں. جبکہ اہل دنیا اپنی پوری عمریں غفلت میں گزارنے میں لگے ہوئے ہیں اور بہت سے تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ان کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں، یہ کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہوگا. کیا پتہ پھر کبھی ہمیں یہ دن نصیب ہوں یا نہ ہوں. ذوالحجہ کی اہم ترین دن اور اللہ کے محبوب ترین دن، ان دنوں میں ان ایام کی قدر کر لیں اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اگر ابھی تک روزے رکھنے شروع نہیں کیے تو اپنے روزے رکھ لیجئے، صدقات کو بڑھا دیجئے اور دیگر مسنون نیک کام کر لیجئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بغض، حسد اور کینہ کو دل سے نکال دیجئے. اور ہاں، تکبیرات پڑھنا بالکل ہی نہ بھولیے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے. اس مقصد کو نہ بھولیے. میرا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، ان دنوں کو پانے کا مقصد کیا ہے، کہ اب میرا مقصد، ہم سب کا مقصد کیا ہے، اپنے رب سے ہمیشہ اور ہر وقت قریب ہونا ہے. اللہ کی جانب جانے والا ہر راستہ چاہے کتنا ہی لمبا ہوتا، مجھے وہ ضرور اپنانا ہے. مجھے پتہ چلتا ہے اچھا وہ فلاں کورس 6 مہینے کا ہے اور جی باقاعدہ آپ کو اس میں ہوم ورک نوٹس بھی بنانے پڑیں گے، یہ بھی کرنا ہوگا. اچھا اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، نہیں میں نے اس پہ چلنا ہے اور انشاءاللہ ثابت قدمی کے ساتھ چلنا ہے. یہ نہیں ہم نے گروپ جوائن کیے، جیسے ہی پتہ چلا اچھا اس میں تو ہوم ورک نوٹس بنتے ہیں اور پھر ہم لیفٹ کرنا شروع ہو جائیں. ضروری نہیں کہ ہم اسے سارا کا سارا عبور کر لیں، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. ضروری یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اس راستے پر موجود ہوں. یعنی مجھے جب موت آئے تو میں اس راستوں کی طرف چل رہی ہوں. میں کسی نہ کسی کلاس کی طالب علم ہوں قرآن کی، میں اس راستے کی طرف بڑھ رہی ہوں. اور ہم سب کے، میرے آپ کے، جب موت کا وقت قریب آئے تو دعا مانگا کیجئے کہ ہمارے پاس جو فرشتے آئیں وہ یہی پیغام لے کر آئیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. تو دنیا میں ہر چیز پر مطمئن رہتا تھا. اے نفس مطمئنہ ارجعی، لوٹ چلو. کہاں لوٹ چلو؟ الی ربکی، اپنے رب کی طرف. کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تم رب سے راضی رہتے تھے اور تمہارا رب تم سے راضی ہے. بس دعا مانگا کریں
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت دے کہ پروردگار ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے کانوں میں یہ صدائیں آئیں کہ اے بندے تو تیرے رب سے راضی رہتا تھا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور پھر بات یہی نہیں ختم ہو جاتی، آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، بس داخل ہو جاؤ میرے بندے، اے میری بندیوں، یہ میرے لیے روزے رکھتی تھی نا، یہ میرے لیے ذکر و اذکار کرتی تھی، یہ میرے لیے تم ہر ایک سے درگزر کرتی تھی، تو اے میری پیاری بندی داخل ہو جاؤ کہاں؟ وَادْخُلِي جنت میں، میری جنت میں، جہاں پہلے سے انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء موجود ہوں گے، وہاں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے تو یہ بنا کے رکھی ہے۔ پھر نہیں دل چاہتا کہ ہم اس جنت کی طرف جائیں، اور کیسے جائیں گے؟ جب یہاں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر جائیں، کسی کے ساتھ برداشت کا معاملہ کر جائیں، صبر کر جائیں، حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کر جائیں، کس کی خاطر؟ صرف اپنے رب کی۔ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم درگزر کر لیں تو فوراً شیطان ہمیں کہتے ہیں تم کیوں درگزر کرنے لگی ہو، تم تو حق پر ہو، ہر دفعہ تم ہی درگزر کرو۔ تو آپ یہ سوچ لیں فَادْخُلِي فِی عِبَادِی، اللہ نے مجھے ہی کہنا ہے نا، اے میری بندی داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِی جنتی، میری جنت میں، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، میرا گھر وہاں ہے، اللہ نے میرے لیے وہاں اتنا خوبصورت گھر بنائے ہوئے، مجھے اس گھر میں جانا ہے۔ وہ نظم کے شعر ہے نا، یا رب تمنا ہے مجھے جنت میں آنا ہے، تلے عرش بری ایک خوبصورت محل بنانا ہے، تلے عرش بری ایک خوبصورت گھر بنانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا جنت میں خوبصورت گھر بنائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔